انور صاحب ایک سوال جو چیف جسٹس نے کیا وہی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تاحیات نااہلی کیسے برقرار ہو جاتی ہے؟ تو پھر دوسری سزا ہوگی نا؟ سلمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1973 کا جو آپ کا آئین ہے اس میں یہ بات درست ہے کہ اس سزا کا تعین نہیں کیا گیا، پہلی بات۔ اب اس کو کس نے تعین کرنا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ دیکھیے، یہ جمہوری نظام کی نفی ہے کہ آپ کسی کو سسٹم سے تاحیات کے لیے نااہل کر دیں۔ لیٹ سپوز مرڈر کا آپ کو پتہ ہے سزائے موت ہے یا پھر عمر قید ہے، سزا کا تعین کیا گیا ہے۔ بالکل اب سپریم کورٹ نے اس کیس میں سزا کا تعین کرنا ہے۔ تاحیات نااہلی کوئی نہیں، یہ آپ کے جمہوری سسٹم اور نظام کے منافی ہے، آپ کے آئین اور قانون کے بھی غالباً منافی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سزا اس کا جو جرم ہوتا ہے اس کے مطابق اسے وہ سزا دی جاتی ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس اہم موقع پر جب یہ کیس ٹیک اپ کیا ہے، اس کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سزا کا تعین جو آئین اور قانون کی ذمہ داری ہے، بنتا ہے، وہ انہوں نے کرنی ہے۔ جب یہ کر دیں گے ونس فار آل، یہ میٹر آپ کا کلوز ہو جائے گا کہ 5 سال کے لیے نااہلی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ٹینیور کے لیے کسی بھی جمہوری جو لیڈرشپ ہے اس کو اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی سزا اتنی ہوگی، باہر ہو جائے گا۔ تاحیات نااہلی کوئی نااہلی نہیں ہے، اس کو سیٹل ہونا تھا۔ لیکن امپورٹنٹ بڑا اہم ہے اس وقت، جس وقت یہ ٹیک اپ کیا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ چلیے، اب انہیں الیکشن سے پہلے اس کا کوئی فیصلہ دینا پڑے گا نا۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر آپ نے الیکشن سے پہلے شام صاحب اس کا فیصلہ نہ کیا تو ڈیفینیٹلی یہ کہا جائے گا کہ یہ نواز شریف کو یا جہانگیر ترین کو، ان لوگوں کو الیکشن سے باہر رکھنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ پھر جو باقی دیگر جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پر شور شرابہ کریں گی اور یہ آپ کے انتخابات متنازع ہوں گے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے گراؤنڈ ریئلٹیز، لیول پلینگ فیلڈ کی اگر بات کریں تو جو شام صاحب نے پہلے ذکر کیا کہ ممکن ہے، یہ ظاہر ہم خیال کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی یہ سزا کا تعین ہو اور وہ اس جو آپ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں وہ اہل قرار پائے جائیں، اور اگر کوئی الیکشن کمیشن کی طرف جو انہوں نے تعین کیا تھا اس کے مطابق فیصلہ آ جائے تو پھر کوئی ان کے جو کاغذات نامزدگی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب ڈیبیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی جو ہلکے طاقتور سیاسی جماعتیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا ایک حصہ ہے اور یہ آپ کے لیے بالکل وکٹ بڑی سلو پچ آپ کو دی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کو، اس لیے شاید ٹیک اپ کیا گیا۔ اگر اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر آپ دیکھیے پھر ایک نیا کراس پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا اب سپریم کورٹ آف پاکستان پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جمہوری تقاضوں کے مطابق ہوگا کہ اگر الیکشن سے پہلے اس معاملے کو سیٹل کر لیا جائے، کیونکہ خالی نواز شریف نہیں ہے۔ اگر شام صاحب آپ کو یاد ہو فیصل واڈا کے کیس میں بھی ان کو 5 سال کی سزا کا تعین کیا گیا تھا۔ ان کیسز میں ہو جائے گا تو ذرا ایمبیگوٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو قیاس رائیاں اس کیس کو لے کر الیکشن سے متعلق کی جا رہی ہیں وہ دم توڑ جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انور صاحب، آپ یا میں الیکشن کے معاملے پہ آرڈرز دیں کہ بات نہیں کر سکتے جس سے کوئی بھی ابہام پیدا ہو الیکشن ہونے یا نہ ہونے سے متعلق، لیکن عدالتوں کی طرف سے مسلسل ایک کے بعد ایک ایسی چیزیں آتی کہ ہمیں وہ ڈسکس کرنی پڑتی ہے، ہمیں اس پہ بات کرنی پڑتی ہے۔ ملر صاحب نے کہا ہے توہین عدالت ہوگی جو ڈسکس توہین عدالت ہوگی۔ اب ہم تو اس پہ بات نہیں کرتے لیٹ سپوز، لیکن اگر الیکشن قریب ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو کیسے کوئی ابہام میں نہیں پڑے گا؟ جیسے بھی کاغذات نامزدگی کا بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ جو لوگ کاغذات نامزدگی لے کے جائیں گے وہ کیا کلیئر ہوں گے کہ ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہونے ہیں نہیں ہونے، پارٹی سسٹم کیسے چلے گا ان کا، پھر وہ آگے الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ اور اگر یہ معاملہ لٹکا رہے گا کہ جب تک یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے جنوری تک، اس سے پہلے کاغذات نامزدگی کا ٹائم ہے، وہ ڈیلے ہوتا ہے تو پھر الیکشن بھی ڈیلے ہوں گے، کیا سینیریو بنے گا؟ سلمہ، یہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں اور جو سینیریو دیکھا جا رہا ہے اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے، ہماری گفتگو سے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی اس سے ذرا غور کیجئے گا۔ جب الیکشن جو لیجسلیٹرز ہیں، جو آئین ساز، جو قانون ساز ہیں، وہ ہے پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی۔ اس ترمیم کے تحت انہوں نے اس کو سزا 5 سال اس میں بتا دی، ٹھیک ہو گیا، جو نواز شریف صاحب پوری کر چکے ہیں۔ اب جو ریٹرننگ افسر ہے وہ پابند ہے الیکشن ایکٹ کے مطابق کاغذات نامزدگی کو وصول کرنے کا، اسے ریجیکٹ کرنے کا یا اسے ایکسیپٹ کرنے کا۔ ایک بات ذرا یہ ایمبیگوٹی تھی، میں نے کہا میری دانست کے مطابق میں اس کو اس طرح لیتا ہوں۔ اب آ جائیے سپریم کورٹ کی بات۔ جو لیجسلیٹر ہوتے ہیں، جو قانون ساز ہوتے ہیں، جو قانون بناتے ہیں، اس کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ وہ کرنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ ایکٹ بن چکا ہے، اس کی تشریح کے لیے معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آ گیا، لہٰذا مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر معاملہ سپریم کورٹ میں ہے بھی تو اس سے ان کے کاغذات نامزدگی پر اس طرح کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ریجیکٹ ہوتے ہیں یا ایکسیپٹ ہوتے ہیں، معاملہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اس کے الیکشن کے جو کاغذات ہیں اس پر۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے
ہم ہمیشہ بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ملک کے لیے ضروری ہیں، نام نہاد سے جمہوریت ہونی چاہیے ملک میں. ہم نے کبھی ایسا تاثر نہیں دیا اور نہ اپنی گفتگو میں ایسی کوئی بات کی ہے کہ جس سے الیکشن کے ڈیلے کی طرف ہم جا رہے ہوں. بالکل ہم ٹھیک ہے. خود چاہتے ہیں کہ جو واقعی اگر عوام طاقت کا سر چشمہ ہے تو پھر انتخابات ہونے چاہیے، اور انتخابات کے نتیجے میں ہم جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، آپ کے ادارے مضبوط ہونے چاہیے، آپ کا ملک ایک پٹری پر چڑھنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں نا انٹرم سیٹ اپ کی وجہ سے آپ وہ فیصلے نہیں کر پاتے جو 5 سال کی حکومت ہوتی ہے. وہ بات کی بات ہوتی ہے وہ اپنا وقت پورا کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن ایک جمہوری پروسیس ہے جس کو کمپلیٹ ہونا ہے. اس کے لیے اب جو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ونس فار آل یہ معاملہ حل ہو جائے تاکہ آئندہ آپ کے لیے راہ متعین ہو جائے اور آپ کو آئندہ انتخابات میں پارلیمانی جمہوری نظام میں کوئی ہرڈلز نہ نظر